احمق نداره پاهام میخوام که باهات بیام. مومنین و مومنات السلام علیکم. یا علی مدد. آج مقتل پروگرام کا 7واں ایپیسوڈ قائم ٹی وی سے آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں. میرا نام جمیل احسن ہے. میں آج مقتل کے جس نسخے سے روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہے مقتل الحسین المکرم. ہم نے شروع سے ہی یہی مقتل آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس کو لکھا علامہ سید عبدالرزاق الموسوی المکرم نے، اور جس کا ترجمہ علامہ حسن رضا باقر ابن حافظ اقبال حسین جاوید صاحب نے کیا. میں یہ بھی تذکرہ کر دوں اس وقت مناسب سمجھتا ہوں کہ جتنی روایات اور تواریخ اور جو بھی ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ بیان ہی اس مقتل سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. کہیں نہ کہیں یہ روایات یقیناً جو ہم نے روایات سنی ہیں ان سے مختلف ہیں، بہرحال مگر یہ بھی روایات ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں اور ہم آپ تک پہنچائیں گے. پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا 7ویں محرم کا سے آگے تک کا، جہاں سے پانی بند ہوتا ہے امام پہ اور حضرت عباس جو ہے کچھ پانی لے کے آتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ابن زیاد کی اور عمر سعد کی ملونوں کی کچھ گفتگو اور کچھ خطوط اور شمر کے بارے میں کچھ واقعات ہم نے آپ سے پیش کیے. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں آج، اور 9ویں محرم کے دن سے ہم کے واقعات آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. عمر سعد ملون نے جمعرات کی رات 9 محرم الحرام کو اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ وہ حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے. اس وقت امام اپنے خیمے کے باہر اپنی تلوار سے ٹیک لگائے سر جھکائے ہوئے تشریف فرما تھے کہ آپ نے اسی اثنا میں رسول خدا کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بے شک تم بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو. اتنے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے مردوں کی آوازیں سنی تو اپنے بھائی سے کہا دشمن ہمارے نزدیک آ چکا ہے. یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس سے فرمایا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، آپ خود اپنے رہوار پر سوار ہو کر ان لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ لوگ کس غرض سے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں. حضرت عباس علیہ السلام 20 گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر، جن میں حضرت زہیر حبیب بن مظاہر وغیرہ شامل تھے، ان کی جانب بڑھے اور ان سے پوچھا تم کیوں آئے ہو اور کیا چاہتے ہو. ابن سعد ملون کے لشکر نے جواب دیا ہمارے امیر نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو پیش کیا جائے کہ تم لوگ حاکم کے حکم پر سر تسلیم خم کرو یا ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ سن کر حضرت عباس علیہ السلام واپس اپنے خیموں کی طرف جاتے ہیں تاکہ امام حسین کو ان ناپاک ارادوں سے آگاہ کر سکے. اور امام حسین کے باقی ساتھی جو وہاں موجود تھے، جس میں حبیب بن ظاہر بن قین اور دوسرے افراد تھے، وہ ان لوگوں کو پند و نصیحت کرنے لگے کہ کسی طرح انہیں سمجھا سکیں کہ وہ اس کافر اور ظالم لشکر کو چھوڑ کے امام حسین کے ساتھ آ کے مل جائیں. ان کے ساتھ گفتگو ہے یہاں پہ، اس کو میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. جب حضرت عباس امام حسین کے پاس پہنچتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ اور انہیں بتایا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، جس پہ امام حسین نے ان سے کہا کہ آپ ان کے پاس واپس جائیں اور ان سے کل تک کے لیے ایک رات کی مہلت مانگیں تاکہ ہم آج کی رات اپنے رب کی عبادت اور اس سے دعا و مناجات اور استغفار میں مشغول ہو سکیں، کیونکہ میرا پروردگار جانتا ہے کہ میں اس کی عبادت، اس کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت اور دعا مناجات اور استغفار کی کثرت کو پسند کرتا ہوں. حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ پیغام لے کر حضرت عباس ابن سعد ملون کی لشکر کی طرف گئے، ان سے ایک رات کی مہلت مانگی. عمر ابن سعد ملون نے اس بات کے بارے میں کچھ نہ کہا بلکہ اس نے لوگوں کی رائے لی تو عمر بن حجاج نے کہا سبحان اللہ، اگر یہ دیلم کے رہنے والے ہوتے اور تم سے مطالبہ کرتے تو تمہیں ضرور ایک رات کی مہلت دے دیتے. قیس بن اشعث نے کہا انہوں نے جو تم سے مطالبہ کیا اسے پورا کرو، مجھے میری جان کی قسم یہ لوگ کل جنگ کے ساتھ تمہارا سامنا کریں گے. پھر عمر ابن سعد نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ ہم نے تمہیں کل تک کی مہلت دی، بس اگر تم نے سر تسلیم کر لیا تو ہم تمہیں اپنے امیر ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو تمہیں ہرگز نہ چھوڑیں گے. آگے کے واقعات وہ مشہور واقعات ہیں جو امام حسین نے اپنے صحابہ کو جمع کیا
اور ان جمع کر کے ان سے کہتے ہیں کہ میں خدا کی بہترین ثنا و توصیف بیان کرتا ہوں اور ہر خوشی غمی میں اسی کی حمد و ستائش کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیرا اس بات پر شکر گزار اور حمد و جلاتا ہوں کہ تو نے ہمیں نبوت کے ذریعے عزت و اکرام سے نوازا اور ہمیں قرآن مجید کے علم سے نوازا اور ہمیں دین کی سوجھ بوجھ عطا کی اور ہمیں سننے والے کان، دیکھنے والی باوسیرت آنکھیں اور سمجھنے والے دل عطا کیے۔ تو نے ہمیں شرک کرنے والوں میں سے قرار نہیں دیا۔ اما بعد، بے شک میں کسی کے اصحاب کو اپنے اصحاب سے زیادہ بہتر اور وفادار نہیں جانتا، اور نہ ہی میں اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والے کسی کے اصحاب کے متعلق جانتا ہوں۔ پس میری طرف سے خدا تم سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ بے شک میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی تھی کہ مجھے کھینچ کر عراق کی طرف لے جایا جائے گا اور مجھے وہاں ایسی سرزمین پر اتارا جائے گا جسے عموماً کربلا کہا جائے گا، اور اسی سرزمین پر میری شہادت واقع ہوگی، اور اب اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، بتحقیق مجھے یقین ہے کہ ہماری دشمنوں کے ساتھ کل جنگ ہوگی، اور میں نے تمہیں اجازت دی، بس تم سب کسی پرامن جگہ کی طرف روانہ ہو جاؤ، میری طرف سے تم پر کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس وقت رات کی تاریکی نے تمہیں گھیر لیا ہے، بس تم اسے اپنے لیے سواری قرار دیتے ہوئے یہاں سے چلے جاؤ، اور تم میں سے ہر شخص میرے اہل بیت اور خاندان کے افراد میں سے ایک افراد کا ہاتھ پکڑے اور انہیں بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور تم لوگ اس رات کی تاریکی میں اپنے شہروں کی طرف منتشر ہو جاؤ، کیونکہ ان لوگوں کو صرف مجھ سے غرض ہے، اور اگر میں ان کے ہاتھ لگ گیا تو میرے علاوہ تمام دوسرے لوگوں سے لاپرواہ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کیوں جائیں، اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہ سکے۔ خدا ہمیں کبھی وہ دن نہ دکھائے کہ اس دنیا میں ہم ہوں اور آپ نہ۔ ان میں سے سب سے پہلے حضرت عباس ابن علی نے گفتگو کی، اور آپ کے بعد دیگر ہاشمی جوانوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ امام حسین نے حضرت عقیل کے بیٹوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں کے لیے مسلم کی شہادت ہی کافی ہے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، میں نے تم کو اجازت دی۔ یہ سن کر بنو عقیل نے کہا کہ اگر ہم آپ کو چھوڑ جائیں تو پھر لوگ کیا کہیں گے، اور پھر ہم خدا کے علاوہ لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگ سید و سردار اپنے چچا اور چچا کے بیٹوں کو تنہا چھوڑ دیا، جو بہترین چچا تھے، اور ہم نے ان کے ساتھ مل کر کوئی کوشش نہ کی۔ یہاں پہ آگے مختلف جو امام کے اصحاب ہیں ان کے جو امام کو جواب تھا، اس میں خود ان کی اجازت کے جواب میں، جس میں مسلم بن اوسجہ، سعید بن عبداللہ حنفی، زہر بن قین اور یہ دوسرے افراد تھے جنہوں نے امام سے عرض کی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ بہرحال جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی نیت اور سچائی کو جان لیا کہ وہ ان پر اپنی جان قربان کرنے کو بے قرار ہیں، تو آپ نے اپنے خداوند تعالیٰ کی قضا سے یہ کہتے ہوئے آگاہ فرمایا، بے شک کل مجھے شہید کر دیا جائے گا، آپ سب بھی میرے ساتھ شہید ہو گئے، آپ سب میں سے کوئی نہیں بچے گا، یہاں تک کہ قاسم اور عبداللہ رضی بھی شہید کر دیا جائے گا، صرف میرا بیٹا علی زین العابدین بچ جائے گا، کیونکہ خدا اس کے ذریعے میری نسل کو برقرار رکھے گا۔ اور یہ 8 اماموں کے والد گرامی ہیں۔ امام حسین کے یہ جملے سن کر آپ کے تمام صاحب نے حضرت کی تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں آپ کی نصرت کے ذریعے عزت و اکرام سے نوازا اور آپ کے ہمراہ شہادت کے ذریعے بزرگی اور شرف عطا فرمایا، کیا ہم اس بات کو پسند نہ کریں اے فضل رسول کہ ہم آپ کے ہمراہ آپ کے درجے پر فائز ہوں۔ پھر یہ سن کر امام حسین نے ان سب کے لیے دعا خیر کی اور ان سب کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، تو سب نے جنت کی نعمتوں کا نظارہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں عطا کی ہیں، اور انہیں جنت کے ان مقامات اور مراقب سے آگاہ فرمایا۔ حضرت ابو جعفر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث میں معقول ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تمہیں جنت کی بشارت ہو کہ خدا کی قسم ہم پر ظلم ستم ہونے کے بعد جب تک خدا کی مرضی ہوگی ہم اپنے قبور میں ٹھہریں گے، اس کے بعد خدا ہمیں اور تمہیں اپنے قبور سے باہر نکالے گا، اور یہاں تک کہ ہمارا قائم امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور فرمائے گا اور ظالموں سے ہمارا انتقام لے گا، جبکہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کو نام کے ساتھ یوم شمار فرمائے۔ جب تک میں اور تم لوگ ان ظالموں کو اس حالت میں دیکھ رہے ہوں گے کہ انہیں توق اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا اور انہیں مختلف قسم کے عذاب کا مزہ چکھایا جا رہا ہوگا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ ان کے صاحب نے پوچھا کہ آپ کا
قائم کون ہوگا؟ تو پھر امام نے کہا وہ میرے بیٹے محمد ابن باقر کی اولاد میں 7واں ہوگا، وہ حضرت ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسر ابن جعفر ابن محمد ابن علی ہے۔ وہ ایک لمبی مدت تک پردہ غیب میں رہنے کے بعد ظہور کریں گے اور زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکے۔ امین شب عاشور آ چکی ہے، آئیے کچھ واقعات شب عاشور سے بھی پڑھتے ہیں کہ عاشورہ کی شب رسول خدا کے اہل بیت پر گزرنے والی سخت ترین رات تھی۔ اس رات میں انہیں مصائب و تکلیف نے گھیر لیا تھا۔ اس رات کے ڈھل جانے کے بعد چرنگیز فطرہ پرور لوگوں نے اپنی شیطانیت کو عملی جامہ پہنا ہے۔ یہ رات ان خطرات سے آگاہ کر رہی تھی جو عاشور کی صبح محمد و آل محمد پر آنے والے تھے۔ بنو امیہ نے نبی کے اہل بیت اور ان کے پیروکاروں سے زندگی کے تمام وسائل ضروریات اور کو قطع کر دیا اور زندگی گزارنے کے لیے سخت ترین حالات پیدا کر دیے۔ اس رات میں عورتیں واویلا اور بچے شدت پیاس سے نڈھال ہو کر چیخ و پکار کر رہے تھے اور رات کی تاریکی انہیں مزید بے تاب کر رہی تھی۔ اگلے صفحات میں تذکرہ ہے کہ کس طرح امام کے جو اصحاب ہیں انہوں نے آپس میں گفتگو کی اور اس کے بعد عبادتیں کی، اور پھر اس کے بعد کس طرح انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ جا کے امام کے خاندان کو تسلی دیں گے۔ آگے پڑھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ شب عاشور عمر ابن سعد کے لشکر سے 32 افراد نکل کر امام حسین کے اصحاب میں شامل ہوئے۔ جب عمر ابن سعد نے لشکریوں نے امام حسین اور آپ کے اصحاب کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ عبادات، مناجات، تلاوت و تہجد میں مشغول ہیں، ان کے چہرے خشوع و خضوع اور خدا کی فرما برداری کی علامات، نشانات اور نشانیاں واضح ہیں، تو انہوں نے وہ لشکر چھوڑ کر حسینی پرچم کے تلے آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا کو شب عاشور تلوار صاف کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھتے سنا کہ اے زمانے تجھ پر افسوس ہے، کیونکہ تو ایسا دوست ہے جو صبح کچھ ہوتا ہے اور شام کے وقت کچھ ہوتا ہے۔ تو کبھی دوست کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی مقتول کے خون کا طلبگار، اور تو کسی کے عوض راضی نہیں ہوتا، اور بے شک ہم سب کو خدا جلیل کی بارگاہ کی طرف لوٹنا ہے اور ہر زندہ شخص اسی راستے پہ چل رہا ہے۔ جب امام نے یہ اشعار کئی دفعہ پڑھے تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ ہم پہ یہ کس بات کا عادہ ہے اور کل کیا ہوگا۔ جب میری بیوی زینب سلام اللہ علیہ نے یہ اشعار سنے تو تیزی سے قدم اٹھاتی بھائی کے پاس آئیں اور کہا میں برباد ہو گئی، کاش مجھے موت آ چکی ہوتی، میں یہ دن نہ دیکھتی، گویا آج میری والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، میرے بابا علی علیہ السلام اور میرے بھائی حسن علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اب گزرے ہوئے لوگوں کی یاد اور باقی بچ جانے والوں کا سہارا ہے۔ امام حسین نے تسلی دیتے ہوئے کہا میری بہن، خدا کی خاطر صبر و بردباری اختیار کرو اور جان لو کہ تمام زمین والوں کو موت آئے گی، تمام آسمان والے بھی باقی نہ رہیں گے، اور خدا کی ذات کے سوا ہر شے کو فنا ہے۔ یہاں پہ دونوں بھائی بہن کا مکالمہ ہے جو کافی تفصیل سے ہے۔ میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ تمام صحابی جو ہیں ان کے پاس حضرت حبیب جو ہیں اور حضرت نافع جو ہیں، انہوں نے حضرت حبیب نے مظاہر سے کہا کہ میں حضرت امام حسین کو آپ کی ہمشیرہ کے خیمے میں چھوڑا، میرے خیال کے مطابق تمام مستورات مضطرب اور بے چین ہیں۔ حضرت امام کی ہمشیرہ، امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ ہمیشہ ہمشیرہ کی طرح انہیں بھی ہماری وفاداری اور اخلاص کے اظہار کی حسرت ہے، لہٰذا کہ آپ لیے ممکن ہے کہ آپ اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کریں، انہیں اہل بیت کے خیموں کی طرف لے جائیں تاکہ وہ اپنی وفاداری اور اخلاص کو ثابت کرنے کے لیے ایسی گفتگو کریں جن سے ان کے دلوں کو اطمینان ہو۔ اور پھر حضرت حبیب ان تمام اصحاب سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور ان کو جزائے خیر کی دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم سب میرے ساتھ ان مستورات کے خیموں کی طرف چلو کہ ہم ان کے دلوں کو مطمئن کر سکیں۔ پھر حضرت حبیب اور ان کے ساتھی اس جانب چل پڑے جہاں مقدرات عصمت و طہارت کے اور دیگر مستورات کے خیام تھے۔ حضرت حبیب نے بلند آواز سے کہا اے رسول خدا کی شریف زادیوں، یہ آپ کے غلاموں اور جانثاروں کی تلواریں ہیں۔ انہوں نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ وہ ان تلواروں سے ان کی گردنوں پر وار کریں گے جو آپ اور آپ کے خیموں پر بری نظر سے دیکھے گا۔ یہ آپ کے غلاموں کے نیزے ہیں جنہوں نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ نیزوں کو صرف ان سینوں میں اتاریں گے جو آپ کی جمعیت کو متفرق کرے گا۔ یہ سن کر مستورات گریا اور واویلا کرتی ہوئی باہر آئیں اور امام کے وفادار ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا اے پاک و طیب لوگوں، تم رسول خدا کی بیٹیوں اور امیل المومنین کی
شریف زادیوں کا دفاع کرو۔ یہ جملہ سن کر وہاں موجود تمام لوگوں نے اس قدر گریہ کیا کہ گویا ان کی آہوں فغاں سے زمین کانپنے لگی۔ شب عاشور امام حسین نے سحری کے وقت تھوڑی دیر کے لیے سو اور پھر بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے اصحاب کو بڑھایا کہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ کئی کتوں نے مجھ پر حملہ کیا ہے اور وہ مجھے نوچ رہے۔ ان کتوں میں سب سے زیادہ وحشی کتا داغوں والا ہے جو میرے سینے پر سوار تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ان اشقیاء میں سے جو میرا قاتل ہے وہ مبروس ہوگا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا کہ وہ اپنے اصحاب کے ایک گروہ کے ساتھ تشریف لائے اور فرما رہے ہیں آپ اس امت کے شہید ہیں اور آپ کے ذریعے آسمانوں پر رہنے والے اور جنت کے اعلیٰ لوگ خوش ہوں گے، اور آج کی رات تمہارا کھانا میرے پاس ہوگا، لہٰذا تم جلدی کرو اور اس میں تاخیر نہ کرو۔ اور یہ فرشتے آسمان سے اس لیے زمین پہ آئے ہیں تاکہ آپ کے خون کو سب شیشے میں محفوظ کرے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ مومنین، آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، جہاں ہم نے آپ کی خدمت میں 9ویں اور شب عاشور کے واقعات بیان کیے۔ کل کے پروگرام سے انشاءاللہ ہم روز عاشور اور اس سے آگے کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ تمام روایات جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی وہ مقتل الحسین المکرم سے ہے۔ علامہ السید عبدالرزاق الموسوی مکرم نے اس سے لکھا، اور علامہ حسن رضا باقر ابن حافظ اقبال حسین جاوید نے اس کا ترجمہ کیا۔ اور جیسے میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ تمام روایات وہ ہیں جو اس مقتل میں بیان ہی لکھی ہوئی ہیں اور آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں بغیر کسی رد و بدل اور اضافے یا تحریف کے ساتھ۔ مومنین، اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملیں گے، اجازت دیجیے۔